علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں گزشتہ اتوار نئے عنوان کے تحت احادیث کا ترجمہ شروع ہوا اور آج بھی اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ عنوان ہے اللہ کا رزق اور ہماری محنت، کہ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہمیں رزق عطا کریں گے۔ آج کی پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت جسد، جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا، غذی بالحرام، جس جسم کو غذا ملی ہے حرام کمائی، حرام آمدنی اور حرام کمائی کے ذریعے اگر جسم کو پالا ہے، بڑھایا ہے، پرورش کی ہے، تو پھر وہ جسم جنت پر حرام ہے۔ تو اس لیے ہمیں اگر خواہش ہے، اور ہر ایک کو خواہش ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں، ہمارا جسم جہنم کی آگ اور اس کی آنچ سے بھی اللہ محفوظ رکھے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں حلال رزق کھائیں۔ دوسری روایت، اس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کان لابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ غلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، ایک خادم تھا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وقفے وقفے سے تحفے اور ہدیے دیا کرتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ہدیے قبول فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ فجاء یومن بشیء، ایک دن کوئی کھانے کی چیز لے آیا بطور ہدیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بہت احتیاط تھا، کبھی بھی کوئی نئی چیز آتی یا کوئی نیا آدمی کوئی چیز لے کر آتا تو تھوڑا سا دریافت کر لیتے تھے، کہاں سے لائے ہو، کیا چیز ہے، کس مناسبت سے لائے ہو، احتیاط تھا، ان کا تقویٰ تھا۔ غلام لایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش فہمی میں، خوش گمانی میں پہلے کھا لیا، پھر پوچھا کہ کہاں سے لائے تھے، کیا تھا؟ تو اب غلام نے کہا کہ کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، کہ میں جب ایمان قبول نہیں کیا تھا، دور جاہلیت میں تھا، تو میں کہانت کی باتیں بتاتا تھا۔ کہانت کا مطلب غیب کی باتیں بتانا، اور ظاہر سی بات ہے یہ جھوٹ ہے، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو دور جاہلیت میں یہ چلتا تھا، کاہن ہوا کرتے تھے، جیسے جادوگر ہوتے ہیں، اپنی دکانیں کھولے بیٹھے رہا کرتے تھے، لوگوں کے ہاتھ دیکھتے تھے، پیشانیاں دیکھتے تھے، تقدیریں بتاتے تھے، تمہاری زندگی میں یہ ہونے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جا کے آیا وہ اپنے ایمان کی تجدید کر لے، وہ ایمان سے نکل گیا۔ تو یہ غلام جب اسلام نہیں لایا تھا، دور جاہلیت کی بات کہہ رہا ہے کہ میں کچھ ایسی کہانت کرتا تھا، اور ساتھ میں کہہ رہا ہے وما احسن الکہانہ، مجھے وہ کہانت کا نہ علم تھا نہ مجھے آتا تھا، انی خدعتہ، میں صرف دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو۔ اس سے معلوم ہے یہ جتنے دکانیں کھولے بیٹھے سب دھوکے باز ہیں، یہ سب حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو جاتے ہیں جن کا ایمان کمزور، جن کی نفسیات کمزور، وہی ان کے گراہک بنتے ہیں اور انہی کو وہ لوٹتے ہیں۔ جو ایمان کے مضبوط ہیں، توکل علی اللہ پہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایسے سووں کو لات مارتے ہیں کہ تم کچھ نہیں، تمہاری حقیقت کچھ نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ غلام کہہ رہا ہے کہ میں دور جاہلیت میں ایسا کیا کرتا تھا
تو اس وقت کا میرا ایک گراہک میرے پاس ملنے جلنے والا ایک مجھ سے ملاقات کیا، اب جب کہ میں ایمان لے آیا ہوں، فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، تو اس نے مجھے کوئی چیز عطا کی، اور عطا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کو کہانت کی باتیں بتاتا تھا، تو اس کے حسن سلوک میں یا اس کے بدلے میں وہ مجھے کچھ کھانے کی چیز دیا، وہ میں آپ کو لا کے پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی انگلیاں منہ میں داخل کیں، فقاء، اور انہوں نے قے کر دی، جتنا کھایا تھا سب باہر نکالا، اور کہا کہ آئندہ میرے پاس ایسی چیزیں مت لے کر آنا۔ تو دور جاہلیت کی وہ حرکتیں تھیں، اور اس مناسبت سے کوئی چیز کھانے کو مل گئی، وہ پیش ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اتنا تھا کہ اس زمانے کی مناسبت سے وہ دے رہا ہے، ایک شرکیہ عمل کی مناسبت سے آپ نے فوراً اس کو نکال دیا، پیٹ سے قے کر دیا آپ نے۔ تو یہ احتیاط اور یہ تقویٰ اور یہ ہونا چاہیے کہ جو حرام آمدنی کا تھا یا نہیں تھا وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ایک مناسبت تھی حرام، اسی لیے شرک کی مناسبت سے کوئی چیزیں ملیں، کفر کی مناسبت سے کوئی چیزیں ملیں، اسے دوری اختیار کیا جائے، یہی اصل تقویٰ ہے۔ اس کے بعد کی روایت حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت ہے، اور یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، بڑی اچھی اس کے اندر نصیحت ہے۔ حضرت نافع یہ تابعی ہیں، محدث بھی تھے اور تاجر بھی تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خدمت کی ہے حدیث کی، پس پردہ وہ حدیث کا درس دیا کرتی تھیں، صحابہ میں بھی اور تابعین میں بھی بڑے بڑے لوگ ام المومنین کے شاگرد ہیں۔ تو حضرت نافع جو امام مالک کے استاذ تھے، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں کہ کنت اجہز الی الشام، میں ہمیشہ اپنی تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتا تھا، ان کا جو تجارتی تعلقات تھے، تجارتی جو ان کا سامان جاتا تھا ملک شام۔ کہہ رہے ہیں فجہزت الی العراق، کہ ایک مرتبہ میں نے ارادہ بدلا کہ مجھے ملک شام تجارت نہیں کرنا ہے، میں عراق جاؤں گا۔ تو انہوں نے عراق کا ارادہ کیا، البتہ مشورے کے لیے حاضر ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ کہتے ہیں کہ میں آیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، فقلت لها، میں نے کہا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے، کنت اجہز الی الشام فجہزت الی العراق، کہ میں جایا کرتا تھا تجارت کے لیے ملک شام، اور میرے تجارتی سارے تعلقات ملک شام میں ہیں، میری تجارت بھی وہاں ہے، لیکن اب میں رخ بدل رہا ہوں، عراق جا رہا ہوں، کیا میرا یہ فیصلہ مناسب ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما لک ولمتجرک، کہ تم کو اور تمہاری تجارت کو کیا نقصان ہے ملک شام کے اندر؟ انہوں نے کہا لا، کوئی نقصان نہیں ہے، اچھی تجارت چل رہی ہے، وہاں سے اچھی آمدنی ہے، اللہ رزق دے رہے ہیں، سب ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں عراق جاؤں، ہو سکتا ہے وہاں زیادہ آمدنی کا کچھ ایسا رہا ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ کیا پریشانی ہے ملک شام کی تجارت میں؟ انہوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، فإنی سمعت رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اذا سبب اللہ لأحدکم رزقا من وجہ، جب اللہ کسی راستے سے کسی کو رزق عطا کرتے ہیں اور اس راستے سے اس کو رزق مل رہا ہے، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی، اس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو یہ ذہن میں ہم کو رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک دروازہ ہے ہمارے لیے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہم نے ایک دکان کھولی اور وہ چل رہی ہے بس، نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے ہمارے اور ہمارے آل و اولاد کے رزق کے لیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو اللہ کسی راستے سے رزق دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی پریشانی نہیں ہو، فلا یدعو، تو اسے نہ چھوڑے، اس دروازے کو بند نہ کرے، اس تجارت کو نہ چھوڑے، ہاں حتی یتنکر لہ، اگر وہ تجارت اس کے لیے نقصان دہ بن گئی ہے تب چھوڑ دے، وہ ملازمت اس کے لیے خسارے والی نقصان والی بن گئی ہے تب چھوڑ دے، تب دوسری تلاش کر لے، لیکن ایک راستے سے رزق مل رہا ہے تو اب اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف چلے جانا، دوسرا دروازہ کھلنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، بلکہ شاید کبھی کبھی کھلتا بھی نہیں ہے۔
آدمی پریشان ہو جاتا ہے، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ تو اسی لیے بڑی اچھی نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک راستے سے رزق مل رہا ہے، اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو اس نیت سے کبھی مت دیکھو کہ اس میں کیا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دیکھو فلاں کما رہا ہے مجھے وہ شروع کرنا چاہیے، چھوڑو اسے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اس میں رہ پاتا ہے نہ اس میں رہ پاتا ہے، کدھر کا بھی نہیں ہو پاتا۔ ہاں اس کی اجازت ہے اسلام میں، ایک آدمی کو ایک راستے سے رزق مل رہا ہے اس کو باقی رکھے، اس کو حقیر نظر سے نہ دیکھے، اس کو جیسا چل رہا ہے چلنے دے، اس کو باقی رکھتے ہوئے دوسرا کھولنے کی کوشش کرے، دوسرا کھولے تیسرا کھولے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اسلام میں پوری اجازت دیتا ہے، بڑے سے بڑے تاجر بنو، خوب جو ہے ذریعہ آمدنی ہو، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ایک جس سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اس کو حقیر سمجھ لیے، جس دن حقیر سمجھے اسی دن سے دیکھ لیجئے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہوتا یہ ہے، مثال کے طور پہ بتایا جا رہا ہے، آدمی کا کاروبار چل رہا ہے، اچھا خاصا آمدنی ہو رہی ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، گھر چل رہا ہے، بال بچے پل رہے ہیں، اچانک دیکھ لیا کسی کو، کہہ رہے اس کی آمدنی تو ہم سے 2 گنا 10 گنا زیادہ ہے، وہ کاروبار اس سے اچھا ہے۔ اب اس کے بعد سے جو ہے اس کاروبار کو گری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، اس میں تو آمدنی ہی نہیں ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر پھر آگے کی بھی غلطی کیا کہ اس کو بند کر کے چھوڑ کے دوسرے میں کود پڑا تو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ کتنے کاروباری ایسے ہیں، اچھی خاصی کی دکان چل رہی تھی بیچ بازار میں، اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، نہ جانے کیا دماغ میں آیا ریئل اسٹیٹ میں اتر گئے، اب نہ ریئل اسٹیٹ کے رہے نہ تجارت کے رہے، کدھر کے بھی نہیں رہے، پریشان پھر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس راستے سے رزق مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے کھولا گیا ایک دروازہ ہے رزق کا، اس کو بند مت کرو بے وقوفی میں، ورنہ دوسرا دروازہ کھلتے کھلتے بہت وقت لگے گا یا شاید کھلے بھی نہ۔ تو اسی لیے کبھی یہ جو ہے یہ حرکتیں نہ ہوں، جو بھی چل رہا ہے اسے چلنے دیا جائے، اس کو باقی رکھتے ہوئے اس کو بڑھانے کی جتنی کوشش کی جائے اس کی پوری اجازت ہے، یا اس کو باقی رکھتے ہوئے دوسرا کاروبار کرنے کی جتنی کوشش کی جائے پوری اجازت ہے۔ تو بہت پیاری نصیحت کی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت نافع کو کہ اگر تمہارا کاروبار اور تجارت ملک شام میں صحیح چل رہا ہے تو اسے چھوڑ کیوں رہے، اس کو باقی رکھو، باقی رکھتے ہوئے ملک عراق کا کاروبار شروع کر رہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اسے بند کر کے اسے شروع کر رہے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے وقوفی کرنے سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرے، بس ایک ہی وہ صورت میں اپنے کاروبار کو چھوڑے کہ وہ کاروبار نقصان دہ ہو جائے، خسارے میں چلا جائے، کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تب چھوڑ کے دوسرا تلاش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، کوئی آدمی کوئی کپڑا خریدا 10 درہم کا، وفیہ درہم حرام، وہ 10 درہم میں 1 درہم حرام کا تھا، باقی 9 درہم حلال تھے، 1 درہم حرام کا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یقبل اللہ تعالی صلاۃ ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتے۔ حالانکہ 1 ہی درہم جو ہے حرام کا ہے، باقی 9 حلال کے ہیں، لیکن پھر بھی حرام اتنی منحوس چیز ہے کہ وہ سارے حلال کو جو ہے بے برکت بنا دیتا ہے۔ تو جب تک ایسے جسم پر وہ کپڑا رہے گا اس جسم سے پڑھی گئی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنی آمدنی کو مکمل طور پہ حلال رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کی روایت راوی ہیں حضرت قیس بن عرضہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں مر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے مدینے کے بازار میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ آپ مدینے کے بازار میں گھومتے تھے، لوگوں کا تجارت کا طریقہ دیکھتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، تو اسی غرض سے ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا مدینے کے بازار میں، فقال، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان البیع یحضرہ اللغو، کہ یہ جو خرید و فروخت ہے بازار میں اس میں کبھی کبھی کچھ لغو باتیں بھی آ جاتی ہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی دکاندار بیچنے میں سامان کی تعریف تھوڑا زیادہ کر دیا، کبھی کبھی کسی دوسرے دکان والے کی برائی کر دی، وہاں سے مت خریدو یہاں سے خریدو، ہو جاتا ہے کبھی بہت بڑا مطلب جھوٹی قسم کھا کے بیچنا، ایسا کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، ایسا چھوٹا موٹا کبھی کبھی زبان سے نکل جاتا ہے سامان جلدی بیچنے کی لالچ میں، تو لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایک کام کرو اے تاجرو،
شوبوہ بالصدقہ، کثرت سے صدقہ دیا کرو، کہ اپنی اس مال تجارت میں صدقے کو داخل کر لو، ایک جتنا ہو سکے ایک مناسب مقدار میں ایک اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ مہینہ یا ہفتہ یا 2 مہینے میں ایک بار یا روزانہ جیسا مناسب ہو تھوڑا سا میں صدقہ کر دوں گا، تو اس صدقے کی برکت سے وہ جو کچھ لغو باتیں آ گئی تمہاری تجارت میں وہ اللہ معاف کر دیں گے، اس کی بے برکتی سے اللہ بچا لیں گے۔ تو بڑی پیاری نصیحت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان البیع یحضرہ اللغو، کہ بیع میں خرید و فروخت میں کبھی کچھ لغو باتیں آ جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، ناپسندیدہ، فشوبوہ بالصدقہ، تو تم اس کی نحوست کو دور کر لو صدقہ دے کر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صدقہ صرف تاجروں پر لازم ہے، یہ تو ہر مومن کے لیے ہے، لیکن تجار کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ تمہارے نہ چاہتے ہوئے کچھ اونچ نیچ ہو گئی، اللہ اس صدقے کے بدلے میں جو ہے اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو زبان کا سچا ہے اور معاملے میں امانت دار ہے۔ یہ 2 صفتیں تاجر کے اندر آ جائیں، سچا ہو، امانت دار ہو، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مع النبیین والصدیقین والشہداء، میدان آخرت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کوئی معمولی بڑی شرف کی اور فخر کی بات نہیں ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے تو نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے آدمی کو، صدیقین تک پہنچنے کے لیے، شہداء تک پہنچنے کے لیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بنا دیا تاجروں کے لیے کہ اپنے تجارت میں یہ 2 صفتیں پیدا کر لیں، سچ بولیں گے، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، اور امانت داری کا مظاہرہ کریں گے، خیانت کبھی نہیں۔ کہ یہ 2 صفتیں اگر آ گئیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ آج کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا، وہ تاجر جو امانت دار نہیں ہے، وہ تاجر جو زبان کے سچے نہیں ہیں، یہ قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ فاجر فرعون، حامان، قارون، ابو جہل، ابو لہب، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو تجار ذرا سی لالچ یا ذرا سی بے ایمانی کی وجہ سے قیامت کے دن فجار کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من اتقى وبر وصدق، ہاں مگر جو تاجر تقوی والی زندگی اختیار کیا، وبر اور نیکیوں والا عمل کیا، وصدق اور اپنی تجارت میں سچ بولا، مع النبیین والشہداء والصدیقین، تو پھر وہ فاجروں کے ساتھ نہیں، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بڑی پیاری نصیحتیں تھیں تجارت کے میدان کی، جس میں ہمیں کم سے کم 2 پیغام ملے۔ ایک تو یہ کہ اپنی زبان کو صاف ستھری رکھیں اور امانت اپنے مزاج میں ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ جس راستے سے ہمیں رزق دے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور خوب اس میں محنت کریں، انشاءاللہ اللہ اس میں برکت ہی برکت عطا کریں گے اور ہر طرح کی نحوست سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے جو روزگار ہیں ان روزگار میں خوب سے خوب برکتیں نازل فرمائے، ہر طرح کے خسارے سے، نقصان سے اور حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔